بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن خطابت کا ہمارا یہ تکمیلی دورہ چل رہا ہے اور آج ہمارا موضوع گفتگو ہے خطیب کی ناکامی کے 3 اسباب ہیں۔ یعنی خطیب جو ناکام ہوتا ہے یا ناکامیاب ہوتا ہے تو اس کے 3 مین اسباب ہیں۔ سب سے پہلا اس کا سبب خطیب کی تیاری نہ ہونا ہے۔ یعنی خطیب کی اگر تیاری نہیں ہے، اب تیاری کی قسمیں جیسے کہ ہم نے مقدماتی دورے میں بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ موضوع اور میٹر کی تیاری ہے اور ایک دفعہ خطیب کی اپنی تیاری ہے۔ دونوں طرح کی یہاں پہ تیاری مقصود ہے کہ اگر کسی خطیب کی اپنی تیاری نہیں ہے، مثلا لباس صحیح نہیں ہے، باقی چیزیں صحیح نہیں ہیں، تو بھی یہ ناکامی کی وجہ اور ناکامیابی کی وجہ بن جائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر میٹر تیار نہیں ہے تو پھر تو بالکل ہی یہ ناکامی کی وجہ بنے گا۔ دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ خطیب کی اپنی ایک زندگی ہے جو وہ گزارتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے لوگوں سے رابطہ، کہ وہ لوگوں سے کس طرح کا رابطہ رکھتا ہے۔ اب جن کے رابطے ضعیف ہوتے ہیں یا یہ ہے کہ ان رابطوں کے اندر کئی جھول ہوتے ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، یا اس رابطے کے اندر کچھ اور طرح کے مسائل، مثلا یہ ہے کہ عوام سے بحث بہت زیادہ کرتے ہیں۔ مجلس پڑھی یا تقریر کی اور اس کے آگے بعد میں بیٹھے کسی نے آ کر سوال کر دیا کہ مولانا صاحب یہ آپ نے کہاں سے پڑھا۔ اب انہوں بیچارے کا سوال کرنا اور ادھر سے مولوی صاحب کا پھوٹ پڑنا یہ ایک برابر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جب ان کو ڈانٹتا ہے یا ان سے بحث کرتا ہے تو یہ وجہ بن جاتی ہے کہ لوگوں کے اندر ایک نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ روایات میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ آپ بحث سے جتنا ہو سکے اجتناب کریں، حتیٰ کہ بعض دفعہ کہتے ہیں نا ہم حق پر ہیں۔ اجتناب وہاں پہ کرنا ہے کہ جہاں پر آپ حق پر ہیں، جہاں پر حق پر نہیں وہاں تو آپ کو حق ہی حاصل نہیں ہے کہ آپ 1-2 جملے بھی اپنی دفاع میں کہیں، بلکہ اپنے خندہ پیشانی کے ساتھ اپنی غلطی کو محسوس کریں اور قبول کریں، اور بلکہ آنے والے کا شکریہ ادا کریں۔ لیکن یہ ہے کہ جو بعض دفعہ فضول بحثوں میں جو خطیب الجھ جاتے ہیں اور بحثیں کرتے ہیں، یہ بھی ان کی ایک ناکامی کی وجہ بنتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ یہ ہے، یہ عملی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر کہیں زیادہ پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جہاں پر زیادہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ان میں سے ایک آپ بھی پڑھنے والے ہیں، تو اس میں مشکل یہ ہے کہ پرابلم جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب فرض کریں کہ 10 لوگ پڑھنے والے ہیں، جیسے جلسہ ہوتا ہے تو جلسے میں 10 لوگ پڑھنے والے ہیں، تو اب وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ جہاں پر آپ اکیلے ہیں وہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن خاص طور پر یاد رکھیں، یہ بہت اہم نقطہ بھی ہے، بہت کسی کو بتانے والا نہیں ہے، یہ خطیب کے اندر تک یہ جملہ رہے، ان کے دل تک رہے، کسی سے اظہار نہ کرے۔ تو وہ کیا ہے؟ کسی نامور خطیب کے بعد پڑھنا، یہ ایک ناکامی اور ناکامیابی کی وجہ تیسری یہ بنتی ہے کہ ایک مشہور خطیب ہے جو شہرت میں آپ سے زیادہ مشہور ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ پورے ملک کا نامور ہے، نہیں، آپ سے شہرت میں وہ زیادہ اگر مشہور ہے تو کیا ہے کہ یہ بھی آپ کی ناکامی کی وجہ بن سکتا ہے، کہ کیونکہ لوگ ان کو زیادہ جانتے ہیں، ان کو زیادہ سنیں گے، ان کی توجہ اور ان کے ساتھ زیادہ مربوط رہیں گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اپنے سے زیادہ کسی مشہور کے بعد پڑھنا یہ بھی ایک ناکامی اور ناکامیابی کی وجہ بنتا ہے۔ اس پہ کرے کیا؟ اس میں یہ ہے کہ پورے اندر سے ہوشیاری کے ساتھ بانی مجلس سے کوئی اس طرح کا سلسلہ قائم کرے کہ ان کو یہ بھی نہ کہے کہ جی ان کے بعد میں نہیں پڑھوں گا، کون بیٹھا رہے گا، مجھے کون سنے گا، ایسے الفاظ نہیں، کسی بھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرے کہ یہ ہے کہ میں فلاں کے بعد پڑھ لوں گا، یا یہ ہے کہ ابھی مجھے یہ مصروفیت ہے، یا کسی طرح سے کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ بنا لے، ٹھیک ہے، کہ جس کے نتیجے میں یہ ہے کہ اسے مشہور خطیب کے بعد نہ پڑھنا پڑے۔ اپنے آپ کو کامیاب خطیب بنانے کے لیے جو ہم نے اس کے علاوہ درس بیان کیا ہے ان چیزوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھے
کہ کامیاب خطیب کی 5 صفات ہیں، ان کو اپنانے کی کوشش کریں اور ان چیزوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک ہمارا الگ سے ایک درس ہے خطیب کے عیوب، وہ ایک الگ سے پورا ایک درس ہے، تقریباً 25 عیب ہیں، یاد رکھیے گا 25 عیب ایسے ہیں کہ جو خطیب کو کامیاب نہیں ہونے دیتے، تو وہ الگ سے ہیں، وہ آ جائیں گے اسی کے ضمن میں۔